بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، امید ہے کہ تمام چاہنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ سب کی دین دنیا کی مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ ایک مجرب اور خاص عمل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ استخارہ کرنے کا طریقہ۔ تو پیارے ساتھیو، استخارہ کا مطلب اور استخارہ کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ سے بھلائی حاصل کرنا۔ شادی کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، یا پھر بیرون ملک کسی دوسرے ملک میں کاروبار کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ کیا آپ کے لیے اس کے اندر بھلائی رکھی ہوئی ہے یا پھر آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو پیارے ساتھیو، استخارہ جو ہے ایک مجرب اور خاص عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کے لیے ممانعت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو استخارہ کیا کرتے تھے۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق ایک کام کے بارے میں استخارہ کر رہے تھے، تو آپ نے تقریباً کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک لگاتار آپ استخارہ کرتے رہے۔ تو استخارہ جو ہے کوشش کریں کہ جب تک کوئی اشارہ نہیں ہو جاتا، جب تک کوئی بہتری نہیں آ جاتی کہ کس جانب اشارہ جا رہا ہے، آپ اس وقت تک استخارے کو جاری رکھیں۔ استخارہ کوئی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، دونوں رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، ترتیب کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیں۔ سنیے، دعا کو سماعت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم انک کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری عاجلہ وعاقبۃ امری عاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضی بہ۔ تو دوستان محترم، اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور پھر سو جائیں۔ خواب کے اندر یا پھر جس کے اندر بہتری ہوگی آپ کے لیے، اللہ رب العزت آپ کو اس جانب موڑ دے گا۔ اس جانب آپ چاہیں گے کہ اس کے اندر میرے لیے بہتری ہے، یا خواب کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ استخارہ کرنا ایک بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے، تو ضرور آپ کیا کریں۔